تو ہم تو مسلمان ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ انسانیت کے ساتھ اور اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بہترین آدمی وہی ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور ایک جگہ پر تو فرمایا ہے کہ تم میں سے بہترین وہی ہے جس کے اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہو، اچھا برتاؤ کرتا ہو، اور میں تم سے سب سے زیادہ بہترین ہوں اس لیے کہ میرا اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملہ بہت زیادہ بہترین ہے۔ اور فرمایا ہے کہ انسانیت کی اذیت اور تکلیف دینے سے بچو۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی بڑے عالم گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کا خلاصہ 3 چیزیں ہیں۔ پورے قرآن کا خلاصہ 3 چیزوں پر منحصر ہے۔ ایک یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرو عبادت کے ساتھ، دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرو اطاعت کے ساتھ، سنت طریقے کے ساتھ، اور تیسرا یہ ہے کہ مخلوق کو راضی کرو عبادت خدمت کے ساتھ، کہ ان کو اتنی خدمت کی جائے کہ وہ راضی ہو جائے۔ یہ تو اللہ رب العزت نے ہمیں طریقہ سکھلایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت طریقوں سے بتلایا ہے۔ لیکن آج ایک واقعہ پیش آ گیا، سن میں ایک جانور کے ساتھ بہت ہی زیادہ ظلم ہوا، بہت ہی زیادہ ظلم، درد بھرا واقعہ۔ خدا کی قسم کل میرے سامنے اون کو جب ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، وہ اپنے رب کے سامنے اتنا فریاد کر رہا تھا، اتنا فریاد کر رہا تھا، تو میں تو ڈر گیا، ایسے نہ کہ یہ آسمان پھٹ جائے، کوئی عذاب نازل نہ ہو۔ مخلوق کے ساتھ، اللہ کے مخلوق کے ساتھ اتنا ظلم، پھر ایک بے زبان جانور پر اتنا ظلم، جس کو تو اس کا شعور نہیں ہے کہ یہ اپنا چارہ ہے یا پرائے کا ہے، اپنا کھا رہا ہو یا دوسرے کے کھا رہا ہو، اس کے ساتھ اتنا ظلم۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ ایک غریب آدمی کا اونٹ کسی وڈیرے کے کھیت میں چلے گیا، جا کر اس نے کچھ گھاس وغیرہ کھایا ہوگا، تو وہ اتنا ظالم اور جابر بن کر وہ آ کر اس نے وہ بے زبان جانور کا ان کے پاؤں کو کلہاڑی مار کر اس کو کیا الگ کر دیا۔ ویسے فریاد کر رہا تھا اللہ رب العزت کے سامنے کہ بہت افسوس ہو گیا، اس کے آنکھ سے آنسو گر رہے تھے، آنسو کی لڑیاں گر رہے تھے۔ بہت افسوس ہو گیا کہ آج ہم مسلمان اس حد تک پہنچ گئے، اتنے ذلیل ہو گئے کہ ہم انسانوں کے ساتھ ہمارا معاملہ کس طرح ہے، جانوروں کے ساتھ ہمارا معاملہ کس طرح ہے۔ وہ اونٹ اپنے بزبان حال کہہ رہا تھا کہ کاش آج میں کسی غیر مسلم کے ملک میں ہوتا تو وہ مجھے اتنا تکلیف نہ پہنچاتے۔ غیر مسلموں کے ہاں وہاں چلے جاؤ، وہاں دیکھو انسانوں کے ساتھ بہت اچھے سلوک کیا جاتا ہے، انسانوں پر بہت رحم اور ترس کھاتے ہیں، لیکن ہم مسلمان ہو کر، ہم اشرف المخلوقات ہو کر جانوروں کے ساتھ ہمارا یہ برتاؤ بہت ہی افسوسناک ہے، بہت ہی زیادہ افسوسناک ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ایک اونٹ آیا اور اللہ رب العزت کے رسول کے سامنے فریاد کیا اور اس کے سامنے سیدھا کر دیا، تو فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مالک کو بلا کر کہا کہ آپ اس جانور سے، اس اونٹ سے تو کام زیادہ لیتے ہو، اس کو چارہ وغیرہ کم ڈالتے ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن آج جو دور چل رہا ہے بہت ہی خطرناک دور ہے، ہم انسانیت سے نکل گئے، حیوانیت میں چلے گئے۔ یہ حیوان ہمیں دیکھ کر شرما رہے ہیں، اگر ان حیوانوں کو زبان دے دی جائے تو یہ حیوان یہی کہیں گے کہ اے انسان، دوسرے حیوان کو کہیں گے کہ اے انسان۔ آج کل ہم کسی پہ غصہ ہوتے تو ہم کہتے ہیں کہ اے گدے، اے کتے، لیکن آج ہمارے اعمال ان سے بھی کچھ زیادہ بدتر ہو گئے۔ اشرف المخلوقات ہو کر یہ کام کرنا بہت ہی افسوسناک ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت اپنے مخلوق کے ساتھ بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ رب العزت کی عیال ہے، یہ اللہ رب العزت کی پیدا کردہ ہے۔ ایک مرتبہ پر کچھ ایسا واقعہ ہے کہ اللہ کے ایک بندے نے چونچوں کو پورا گھر کو جلا دیا، اس پہ وحی نازل ہو گئی کہ تکلیف آپ کو ایک چونٹی نے پہنچائی تھی،
آپ نے پورے گھر کو جلا دیا، ایسے آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی مخلوق ہے۔ اللہ رب العزت کل قیامت والے دن اس کے بارے میں پوچھے گا، پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ یہ تو جہالت والی بات ہے، ایسے کام نہیں کرنا چاہیے جس سے اللہ رب العزت ناراض ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو۔ ہمیں تو حکم ملا ہے، ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو پوری انسانیت کے اطاعت، ان کے خیال کرنے کا، ان کے مال و جان کی حفاظت کرنے کا ہمیں تو حکم ملا ہے۔ ہم مسلمان جانوروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، یہ بے زبان جانور ہے، آج نہیں تو کل یہ اللہ رب العزت کے ہاں عدالت لگے گی، پھر ہر کوئی کسی کو اس کے گناہ کا بدلہ دیا جائے گا، نیک اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہاں تک آئے ہیں اگر ایک سینگ والے جانور نے دوسرے سینگ والے جانور کو مار دیا ہے تو وہ سینگ و بغیر سینگ والے جانور کو وہ سینگ والے جانور کا سینگ دے کر اس کو مار کر پھر اس کو دونوں کو خاک کر دیا جائے گا۔ لیکن ایسے ظلم، ایسے بربریت سے بچنا چاہیے، دوسروں کو بھی تلقین کرنا چاہیے، خود بھی اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح جو جانور ہے یہ بھی اللہ رب العزت کی مخلوق ہے، ان پر بھی رحم کرنا چاہیے، ان کے ظلم سے ہمیں بچنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔